بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کا نام ایک ایسا اسم اعظم ہے، ہمارے حاجی صاحب موجود ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک ایسا اسم اعظم ہے، ارے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں پر کام آتا ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں پر کام آتا ہے۔ اور لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام رقص کرتا ہے، لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام رقص کرتا ہے، ارے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، اور لبوں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ تو اب آج کی بزم مقدسہ میں ایک کلندر آقا کریم کی ثنا کرتے ہوئے جیسا رقص کرے گا وہ آپ حضرات سماعت کیجئے گا، دل کی گہرائیوں سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آواز سے بھی پڑھتے ہیں اور دل سے بھی پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے بھی پڑھتے ہیں۔ میری مراد ہے وطن عزیز کی انتہائی مشہور و معروف ثنا خواں لائق کے صدر احترام جناب محترم و مکرم محمد انیس صبا لاکھانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص آواز و انداز کے ساتھ ہماری آج کی اس بزم مقدسہ کو مہکانے کی سعادت حاصل بھی کریں، اور آقا کریم کے حضور اپنی چاہتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم و مکرم محمد انیس صبا لاکھانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری اس بزم میں علامہ محمد عبد الرحمن میرے پیارے دوست بھی ہیں اور الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مدرس بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری بزم میں حاضر ہیں، الحمدللہ ہم ان کو لبیک کہتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خاص ہماری اس محفل میں بذات خود انیس صبا لاکھانی صاحب جو ہیں وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ یہ ہمارے مرکزی نعت خواں ہیں۔ ہماری سب سے پہلے محفل 1999 میں ہوئی تھی اور الحمدللہ آج تک وہ باقاعدگی سے ہماری اس محفل میں حاضری کا شرف دیتے ہیں اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے ان کے آنے کا۔ اور بھی والد محترم کچھ ارشاد فرمائیں گے ان کے لیے۔ ہمارے انیس صبا بھائی اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی بھی انہیں دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بلا دعوت کے ہماری محفل میں بالکل وقت پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی معذرت کی، باقاعدگی سے آتے تھے اور ہماری محفل میں یہی جو ہے نا میزبان بھی ہوتے تھے، یہی مرکزی نعت خواں بھی ہوتے تھے اور کئی سال آج آپ کوئی
تو انیس صبا صاحب ہمارے انیس صبا خانہ ہمارے اپنے کلام سے کلام اور آواز سے ہمیں نوازیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 1999 سے یہاں جو انہوں نے بتایا مجھے سال تو یاد نہیں تھا اور مجھے کل ہی کی بات تھی جب یہ محفل ہوا کرتی تھی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور یہاں سے میں نے بہت کچھ پایا الحمدللہ اور ان کا خاص توجہ تھی اور مجھے اتنی عزتوں سے انہوں نے اس وقت بھی نوازا, آج تک نوازتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مجھ سے محبتیں کرتے ہیں جیسا مجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں مجھے واقعی اللہ ایسا اچھا بنا دے اور ان کی محبتیں ہماری صرف دنیا کے نہ ہوں آخرت میں بھی ہم ساتھ ہیں, جنت میں بھی ہم ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھیے صلی نبینا صلی علی محمد. بلند آواز سے صلی نا صلی علی محمد. جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں, دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے, اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم رسول ہے, حاصل ام الکتاب ہے اور ان پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج یا رسول اللہ, تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, پر میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی علی نبینا. یہاں پر ماشاءاللہ ابھی مجھ سے پہلے بھی مرحبا کی صدائیں لگائی جا رہی تھی اور واقعی تو موقع بھی ایسا ہے, لیکن میں نے کچھ اور کلام کا انتخاب کیا ہے تو وہ میں پیش کرتا ہوں. دو کلام کے منتخب بشار انشاءاللہ کہ میں 7 سے 8 منٹ میں کوشش کروں گا مکمل کرنا. صلو علی الحبیب. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے, گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے, تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کا دامن نہیں چھوڑنا
चाहिए, हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, तुम मिले दोनों आलम की दौलत मिली, तुम मिले दोनों आलम की दौलत मिली, इससे बढ़कर हमें और क्या इससे का मौका पेश कर रहा हूं। कर मुझे नेमतें दोनों आलम की दे कर मुझे, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, सामने सरवरे दो जहां आ गए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, सामने सरवरे दो जहां आ गए, हश्र में और बिस्मिल को क्या चाहिए, दिल को गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए। आखिरी कलाम और मैं जब भी आज साहब के सामने मौजूद होता हूँ तो मुझे यहाँ की महफिल तो याद रहती है, और ख़ास तौर पर हमारे मुफ्ती साहब याकूब मोइनी साहब वो भी ज़रूर याद आते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, तो वो भी यकीनन याद आते हैं। और उनकी ख़ास बात, जिस तरह आप मोहब्बत फरमाते हैं, किसी जलसे में मैं जाऊँ तो यकीन करें मैं तो अपने आप को, ये मैं इनकी सारी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कहता हूँ मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन कितना बड़ा भी जलसा हो तो मुझे जलसे में ज़रूर पूछे थे कि आपने पढ़ लिया है,
یعنی ایسے موقع پر کہ جب مقرر کا بیان ہو رہا ہو اور عوام کی بڑی تعداد ہو تو مجھ سے ضرور پوچھتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے. تو یہاں پر آ کر خاص طور پر ان کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. شفقت فرمائے ہمیشہ حاضر ہونا اور بیان کرنا. تو پیش کرتا ہوں حضور کے دربار کی بات. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں عامر نہیں قطع مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے میں پہلے جب مدینے گیا تھا تڑپ جانے والی اور سچ مجھے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. ایسا بہت خوبصورت شعر ہے. جب بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بعض اوقات بہت حضور کی جالی مبارک کے سامنے جاؤں گا تو اس طریقے سے سلامی پیش کروں گا اور اس طریقے سے عرض کروں گا, لیکن کچھ کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ دل جو ہے قابو میں نہیں رہتا. خوش نصیبوں کے وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا مجھے کیا مانگنا تھا کیا نہیں مانگنا تھا. تو وہاں کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب دربار کہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی.
اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا. دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا. مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی. انیس سوا صاحب نے دوران گفتگو مفتی یعقوب معینی کا ذکر چھیڑا تو دو الفاظ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہم صرف دونوں باپ بیٹے پہلی بار گئے تھے اوکھائی مسجد میں. ہمارا اتنا زیادہ تعارف بھی نہیں تھا, جان پہچان بھی نہیں تھی. جب ہم نے کہا کہ آپ ہم پہلی محفل جو کر رہے تھے نا اس کے لیے دعوت دینے گئے تھے, نبھا سکو گے؟ ہم نے کہا انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو نبھا بھی لیں گے. اللہ کا کرم میں آج 20-22 سال ہو گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ مجھے آپ دعوت دینے کبھی نہیں آئیں گے, مجھے یہ بتا دیں کیا ٹائم ہے مجھے میرے آنے کا. تو یہ میں قسم خدا کی کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری محفل چل رہی ہوتی اور ان کا فون آتا کہ کتنی دیر میں حاضر ہو جاؤں. ہم کہتے تھے 10-15 منٹ میں آ جائیں. 10-15 منٹ میں آ جاتے تھے. تقریر کرتے تھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ, اور تقریر ختم کرنے کے بعد اجازت لے کر چلے جاتے تھے. اور تقریر ان کی اتنی جامع ہوتی تھی, اتنی جامع ہوتی تھی, کاشف سے غلطی ہوئی کہ وہ تقریریں ہمارے پاس موجود نہیں. اگر وہ تقریریں ہوتی تو ہم ضرور آپ کو سناتے. ایک ایک تقریر میں جو ہے نا پوری کتاب بھری ہوئی تھی. بہت ہی زیادہ مستند گفتگو ان کی ہوتی تھی اور بہت ہی جامع گفتگو ہوتی تھی. اور جو سننے والا تھا اس کے لیے خوبی یہ تھی کہ جو ایک بار سنتا تھا وہ دوبارہ محفل میں آ کر بیٹھتا تھا کہ ان کی تقریر سننی ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مکرم و محترم انیس سبا لاکھانہ صاحب اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بڑی وفور عشق کے ساتھ احباب گرامی میخانہ عشق میں ہم موجود ہیں, اور اس میخانہ عشق کے سرخیل اور بانی ہمارے لیے انتہائی محترم و مکرم. کیا کیا الفاظ پیش کیے جائیں. اصل میں محترم نے منع کیا ہوا ہے, میں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن حضرت کی جو ہے وہ ناراضگی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بڑا اعزاز بخشا ہوا ہے کہ ان جیسی شخصیت ہمارے سر پر سایہ شفقت کیے ہوئے ہے. جب بھی یقین مانے جب بھی محفل ہوتی ہے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ ان کا سایہ ساری عمر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے, اور ہم ان کی محبتوں کے ساتھ, ان کے سائے میں, ان کی چاہتوں کے ساتھ اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کو سجاتے رہے کہ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں اور بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں.
ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں، بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، اور بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے، اور چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں، مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے، مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے۔ احباب گرامی، اور اب اگلی نشست کہ جو آپ حضرات کے قلوب میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی شمع کو روشن فرمائے گی، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے معروف محترم مدرس اور بڑی بخوبی کے ساتھ، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے علم و عرفان کے خزانوں کو آپ حضرات کے سامنے عیاں فرماتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی سعادت جن کے حصے میں آیا چاہتی ہے، میں گزارش کروں گا عبد الرحمن قاضی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم و مکرم علامہ عبد الرحمن قاضی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ اللہ جل وعلا کا بے حد احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں اس نے ہمیں ماہ ربیع النور کی سعادتیں دیکھنا نصیب فرمائیں، اور بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ محترم و مکرم صدیق کھیانی صاحب، محترم میرے دوست علامہ کاشف کھیانی صاحب اور ان کے دیگر رفقا جو اتنے عرصے دراز سے اس بزم کا اہتمام کر رہے ہیں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا فیضان ہم سب کے لیے جاری فرمائے۔ ماہ ربیع الاول
اور کوئی ہستی ایسی نہیں دیکھی گئی جس کا اتنا ذکر ہو جتنا ذکر میرے حضور کا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ دیوانے ہو، 1450 سال قبل حضور اس دنیا میں تشریف لائے، مانا کہ ایک رات آئی تھی کہ اس میں بہت برکتیں تھیں، بہت رحمتیں تھیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اکرام کی بات۔ حضور ہر سال تو نہیں آتے، تم لوگ ہر سال ہی جشن مناتے، ہر سال تو حضور نہیں آتے، تم لوگ ہر سال ہی جشن مناتے ہو۔ من الاولى کیوں نہ اس شاب اس سے بڑھ کر ہر سال حضور کا ذکر منا۔ رات آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، جس دن قرآن مکمل ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن بھی تقریباً 1450 سال پہلے نازل کیا گیا، اس رات بھی نعمتوں کا نزول ہوا، لیکن ہر سال جب وہ رات لوٹ کر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن تو ہر سال نازل نہیں ہو رہا، لیکن قرآن کے دامن میں لکھا ہے کہ ہر سال برکتوں کا نزول ہوگا۔ حضور ہر سال تو نہیں تشریف لا رہے، لیکن برکتوں کو تو اترنے کی عادت ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہر سال ہمیں اس بزم کے اندر اور دیگر محافل کے اندر شرکت ہونے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور محبوب مجھے اس شہر مکہ کی کیوں قسم؟ کیونکہ اس شہر کو تجھ سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اب دیکھیے مکے کے اندر کعبۃ اللہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجازی گھر، زمزم شریف، مقام ابراہیم، صفا مروہ، عمرہ، حج کی سعادتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن جس چیز کو میرے محبوب علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم فرماتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے مکے کی قسم اس لیے کیونکہ یہ شہر تجھ سے منسوب ہو چکا ہے۔ اچھا یہ تو بات ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے شہر مکہ منسوب ہوا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی کس کس ادا سے پیار ہے، قرآن کے ہی دامن میں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کی کھروں پر لگنے والی دھول کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ کس کے؟ محبوب آپ کے گھوڑوں کے قدموں کے کھروں کے اوپر لگنے والی دھول کی قسم۔ اب ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہدایت ہے، ایک ایک لفظ نور ہے، تو اگر قسم کھانی تھی اور یہ بتانا تھا کہ تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں، مگر جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کی قسم بھی کھا سکتا تھا، شہر مکہ کی قسم تو کھائی لی تھی، اور دیگر بڑی چیزوں کی قسم کھا سکتا تھا، لیکن سوال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ ہے کہ اس نہج پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے؟ تو گویا کہ رب تعالیٰ یہاں پر پیغام دے رہا ہے کہ اگر میرے محبوب سے میرے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پیروں کے کھروں پر لگنے والی دھول بھی مٹ جائے، مس ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محبوب بنا لے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اب نسبت ہوتی کیا ہے؟ نسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی سے رغبت قائم ہو جانا، کسی سے تعلق قائم ہو جانا، ایک کنیکشن قائم ہو جانا، سٹیبل ہو جانا۔ اور تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا روحانی معاملہ طے پا جانا، کسی کے ساتھ ایسا روحانی تعلق قائم ہو جانا کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اعمال، اس کے افکار کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں نسبت۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کہ یہ مائک ہے، یہ مائک
ایک ذات ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مائک میری آواز آپ تک جو پہنچا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اسٹیبل کنیکشن موجود ہے. یہ ایک وائر جا رہی ہے، اگرچہ یہ وائر دیکھا جائے بظاہر زمین پر پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ زمین پر پڑی ہونے کے باوجود اپنا کام بہت اسلوبی سے کر رہی ہے. پھر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جا کر کنیکٹ ہوتی ہے الیکٹریسٹی کے اندر. گویا کہ یہ مائک اپنا کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پورا تسلسل قائم ہے، ایک نسبت قائم ہے. اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس نسبت کے اندر تھوڑی سی اکھاڑ پکھاڑ ہو جائے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس نسبت کے اندر تھوڑی خرابی آ جائے، تھوڑی بدعقیدگی آ جائے تو مائک کے اندر چڑ چڑ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے. لہٰذا جب کسی کا کنیکشن پیچھے سے اسٹیبل ہو، کسی سے نسبت مضبوط قائم ہو، تو پھر وہ انسان اگرچہ ادنا بھی ہو جائے لیکن اپنا کام پورا کر جاتا ہے. تو یہ ہے بات نسبت کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ارشاد فرمائی کہ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے. مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اقبال سے پوچھا، مجازی طور پر اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم نے مجنوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا شہر زیادہ محبوب ہے؟ تو مجنوں نے کہا جس شہر کے اندر میری لیلا ہو بس وہی شہر مجھے محبوب ہے، جہاں پر بھی میری لیلا چلی جائے. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے. یعنی کہ مجنوں یہ کہتا ہے کہ جس شہر کے اندر میری لیلا چلی جائے بس وہ شہر محبوب، وہ شہر افضل، وہ شہر اولا، بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کیونکہ تو اس کے اندر رہتا ہے، یہ تجھ سے منسوب ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر رہتے ہیں تو اب مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی. در حقیقت ایک قول کہا جاتا ہے کہ فضیلت مکان کی نہیں ہوتی بلکہ مکین کی ہوتی ہے. کس طریقے سے آپ دیکھیے، اگر آپ نے کچھ مساجد دیکھی ہو جس کے اندر صحن ہوتا ہے تو سردیوں کے اندر نماز اندر ہوتی ہے اور جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے صف بننا شروع ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلی صف بہت افضل ہے، پہلی صف کی افضلیت بیان کی جاتی ہے. احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. یہی امام صاحب گرمیوں کے اندر اگر باہر صحن میں آ کر نماز پڑھائیں، یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی صف کی فضیلت ہے. تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بات ہوئی تھی پہلی صف کی فضیلت کی، تو پہلی صف تو اندر موجود تھی، لیکن یہاں پر گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ فضیلت اس شخص کی ہے، اس امام کی ہے کہ اگر وہ اندر کھڑا ہو تو فضیلت اندر والی صف کو ہے. وہ تشریف فرما ہوں گے، فضیلت اسی مقام کی ہوگی. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پہنچ جائیں، سرکار مدینے میں پہنچ جائیں، سرکار میدان بدر میں پہنچ جائیں، ام معبد کے گھر پہنچ جائیں، سرکار جس جگہ پر پہنچ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو فضیلت عطا فرمائے. اور یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت خوبصورت واقعہ ہے، عشق و کیفیت کے اندر ڈوبا ہوا واقعہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے کعبۃ اللہ شریف پر نگاہ ڈالی. جب میری نظر پڑی تو مجھے وہاں پہ میزاب رحمت نظر آیا. میزاب رحمت ایک پرنالہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پرنالے کو غور سے دیکھنے لگا. جب میں نے زیادہ غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پرنالے کا رخ مدینہ منورہ کی جانب، میزاب رحمت کے اوپر پرنالہ، اس کا رخ مدینے کی جانب ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور وہ قلم عشق و محبت. فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج تو تم نے یہاں پر کر لیا، لیکن اگر قبولیت کی سند چاہتے ہو تو مدینے میں میرے محبوب کے در پر حاضری دو. کیونکہ میرے محبوب سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس چیز کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے. مدینے کا نام پہلے بیماریاں ہو جاتی ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکے سے مدینہ ہجرت کا حکم فرمایا تو پھر اللہ نے وہاں کا نام یثرب سے تبدیل کر کر طیبہ کر دیا، یعنی کہ اب جو مدینہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضور کی نسبت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی خوبصورت چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے نسبت حضور قائم کی۔ ریاض الجنہ، ہم ریاض الجنہ جانے کی بہت دل کے اندر آرزو رکھتے ہیں، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش 2 رکعت نماز ہی وہاں پر پڑھنے کو مل جائے، اور آج کی بزم بہت بڑی ہے، اگرچہ میرے منہ بہت چھوٹا لیکن الفاظ بڑے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کے صدقے ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کی بادہ حاضری عطا فرمائے۔ ریاض الجنہ، ہر عاشق کی خواہش کہ کاش وہاں پر کچھ وقت مل جائے، اس کو کہا جاتا ہے جنت کا ٹکڑا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حجر اقدس جہاں پر تھا، ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے قدم مبارک باہر رکھ کر مسجد نبوی شریف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدینہ منورہ کی دیگر مقامات کے اوپر بھی جاتے تھے، لیکن پھر واپس اپنے حجرے کے اندر تشریف لے آتے، جاتے واپس آتے، جاتے واپس آتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے جس مقام پر قدم پڑے، اور عاشقوں کی تو یہی کیفیت ہے کہ جس مقام پر حضور کے قدم پڑ جائیں بس وہی جنت ہے، کیونکہ جنت تو وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے محبوب ہیں۔ لیکن اس خاص حصے کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا؟ علماء اس کی توجیہ بیان فرماتے ہیں، وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ تر وقت یہ اپنے حجرے مبارک کے اندر رہا کرتا تھا، پھر آپ نمازوں وغیرہ کے لیے، دیگر تبلیغی معاملات کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ریاض الجنہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام کو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک نے چھوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا، ریاض الجنہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں۔ اچھا، آپ میں سے بہت سارے احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عنایت سے مسجد نبوی شریف گئے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے جو اشعار ہیں وہ ایک ایک شعر واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر گیا تو میں نے ایک چیز ملاحظہ کی کہ گنبد خضرا مسجد لگا کہ شریعت میں، دین میں تو ہر چیز کا سیدھے ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے، پانی پیو سیدھے ہاتھ سے، چپل پہننی ہے سیدھے ہاتھ سے۔ آپ فرماتے ہیں گنبد خضرا، اس کو بھی سیدھے ہاتھ پر ہونا چاہیے تھا، یہ الٹی جانب کیوں ہے، یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت اس چیز کے اوپر غور کرنے لگے اور قلم اٹھا اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ تربت شاہ سے فاضل ہے، اگر کعبہ تربت شاہ سے فاضل ہے، کیوں اس کی منزل بائیں جانب ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ایک چیز تو ہم نے یہاں پر سن لی کہ جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ مقام سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک سے مس ہوئی ہوئی جو مٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش الہی سے بھی بڑھ کر مقام عطا۔ کعبۃ اللہ، اس کو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجازی گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ وہاں پر رہتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، رب العالمین جہت سے پاک ہے، لیکن اس کو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اس لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کعبۃ اللہ شریف، یہ اللہ کا مجازی گھر ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نسبت در حقیقت مکان سے نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے۔ لہذا جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود ہیں، بات فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس بات پر غور و تفکر کرنے لگا، پریشان ہوا کہ جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے احادیث پر غور کرنا شروع کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے،
اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح کام کرنے لگے تو پورا جسم بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل بہترین ورکنگ کرتا ہے، اور وہ جسم کا لوتھڑا دل کہلاتا ہے۔ اب آپ غور کرنے لگے کہ دل دائیں جانب ہے یا دل بائیں جانب ہے؟ دل دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے؟ بائیں جانب۔ اب اعلیٰ حضرت نے دوبارہ غور و تفکر کرنا شروع کیا کہ مسجد نبوی شریف ہے، گنبد خضرا بائیں جانب ہے، کیا وجہ؟ فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ تربت شاہ سے فاضل ہے، کیوں اس کی منزل بائیں جانب ہے؟ اسی فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھ گیا یہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف، یہ دنیا، یہ کل کائنات ایک جسم ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام ہے جسم کا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت حضور علیہ السلام کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اب ہم دلائل کی جانب آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر اعتراضات کرتے ہیں کہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں؟ صرف اعمال ہوتے ہیں، بس اعمال کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے ہمیں اعمال کی ترغیب دلائی، سب سے پہلے ہمیں اعمال کا حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام فرائض و واجبات کا حکم دیا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں نسبتیں بھی سکھائی ہیں۔ کیسے؟ اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو کھانے پر مدعو کیا، اور حضور علیہ السلام مہمان خصوصی تھے، تو صحابہ کرام پہلے تشریف لے اور سرکار علیہ السلام کا انتظار ہونے لگا کہ محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے۔ اتنی دیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے صحابہ نے عرض کی، ملاحظہ کیا کہ دسترخوان تھوڑا سا میلا ہوا ہے، اس پہ کچھ گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے، مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ ملاحظہ کیا تو سوچنے لگے کہ ابھی سرکار علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ دسترخوان حضور علیہ السلام کی شایان شان نہیں لگ رہا، اس پر تھوڑی دھول مٹی ہے۔ حضرت انس کو مطلع کیا گیا کہ حضور آگ کے اندر ڈال دیا۔ دسترخوان پہ دھبے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دسترخوان بالکل بھی نہیں جلتا، بالکل بھی دسترخوان نہیں جلتا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آپ آگ کو کہیں یا نہ کہیں، آگ کا تو کام ہے جلانا۔ اب صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ انس کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے کو ہاتھ مبارک سے دسترخوان کو فیض پہنچانا تھا، رومال کو فیض پہنچانا تھا، کیونکہ ہم عاشق یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھ صاف کرنے تھے، میرے محبوب کے تو ہاتھ صاف ہی صاف تھے، میرے حضور تو دسترخوان کو برکت تھی، میرے حضور تو رومال کو برکت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس اس چیز کو تو کبھی آگ نہیں جلا سکتی، لہٰذا میں نے بالیقین اس رومال کو، اس دسترخوان کو آگ کے اندر جلا دیا کہ جس چیز کو میرے حضور سے نسبت ہو گئی اب اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے عقیدے بنائے، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا۔ الحمدللہ ہم جس عقیدے پر ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمارے صحابہ کے عقیدے کے اوپر۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس چیز کو نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے پھر اس چیز کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرہ اقدس میں تھی کہ محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، حضور حجرے کے اندر داخل ہوئے، اور اس وقت کی جو خواتین تھیں، ازواج تھیں اور امہات المومنین کی تو کیا ہی کہنے، وہ بہت ہی باادب ہوا کرتی تھیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں آ رہا ہے تو فوراً سر کو ڈھانپ کر پھر استقبال کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور پھر جب شوہر محبوب علیہ السلام ہو تو استقبال کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کاشان اقدس میں داخل ہوئے تو میں نے اپنے قریب کوئی چادر یا دوپٹہ نہ پایا کہ جس کو میں سر پر رکھ لوں۔ قریب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی تہبند وہاں پر موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جلدی جلدی میں وہ تہبند اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔
کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر طرف موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تو میں حضور علیہ السلام کے کپڑے ٹٹولنے لگی، ہاتھ لگانے لگی جو کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ تو محبوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہو رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کپڑوں کو کہیں اٹھا کر رکھ دوں کہ گیلے نہیں ہو رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سر پر جو تہبند رکھی ہے ذرا اس کو ہٹاؤ۔ تو حضرت عائشہ جب تہبند ہٹاتی ہیں تو یکدم بارش رک جاتی ہے۔ فرماتی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نے سر پر جو تہبند پہنا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس تہبند کے وسیلے سے، اس صدقے سے تمہارے سامنے سے تمام غیب کے پردے ہٹا دیے اور تمہیں وہ نور دکھایا جو وہ میری امت کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ ایک کپڑا، تہبند، کہاں سے کپڑا آیا، کہاں سے دھاگا آیا، کس طریقے سے اس کو بونا گیا، پرویا گیا، سیا گیا، لیکن جب اس کو نسبت میرے حضور علیہ السلام سے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کپڑے کو کیا برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کے بارے میں، ایک مرتبہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمانے لگے کہ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے تو نہیں چوم رہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو ایک پتھر ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے نسبت میرے حضور سے ہو گئی۔ تو جس کو نسبت میرے حضور علیہ السلام سے ہو جائے، صحابہ کرام کس طریقے سے اس کا اکرام فرماتے تھے۔ یوں ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ایک مقام سے گزر کر کچھ دیر کے لیے رکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بہت زور زور سے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہوں اور اس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو دل کے کانوں سے سنی حضرت عمر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ قبل جب میری حضور سے نسبت نہیں تھی تو میں اسی مقام پر کھڑا ہوا تھا اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن کے اندر کھڑا کرو، لیکن مجھ سے وہ 5 اونٹ لائن کے اندر نہیں کھڑے ہو رہے تھے اور میرے باپ نے مجھے بہت مارا۔ کیا یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں کہ آج عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عمر تو وہ تھا کہ جس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ میرے حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو جس چیز سے نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے، غور و تفکر کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمارے سوال کیے بغیر ہمیں حضور علیہ السلام سے نسبت عطا فرما دی۔ میں اور آپ ذرا اس چیز پر غور و تفکر کریں کہ ہم اور آپ میں سے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کوئی دعا کی تھی کہ ہم نے کوئی اہتمام کیا تھا؟ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ امت کہ جس کے اندر داخل ہونے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، 12 انبیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں داخل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تو ایک ورق پلٹا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا فرما دے، تو محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ امت میرے محبوب احمد کی ہوگی۔ اگلا ورق پلٹتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ اگرچہ گناہ کرے گی، اگرچہ خطا کار ہوگی، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر عرض گزار ہوئے یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ امت میرے محبوب احمد کی ہوگی۔ ورق پلٹتے گئے، مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں، ہر بار یہ دعا کرتے رہے یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ بالآخر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پوری نہیں فرمائی تو دعا کرتے ہیں یا رب العالمین اگر امت عطا نہیں فرما سکتا تو مجھے اس امت کا امتی بنا دے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے اس امت کے اندر داخل فرما۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت خوبصورت واقعہ، بارہا ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو۔ آپ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، آپ غور کیجئے گا اس واقعے کے اندر ٹاپ ٹو باٹم شروع سے آخر تک کتنی
زبردست حکمتیں ہمارے لیے. آپ ایک مجوسی کے بیٹے تھے. جب آپ حق کی تلاش کے لیے نکلے تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا. آپ نے کہا بس ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا. آپ ایک پادری کے پاس گئے, وہ بہت ہمدرد شخص تھا اور اس کی خدمت کرنے لگے, اس فکر میں, سوچ کے اندر کہ شاید مجھے اس کے پاس سے حق مل جائے. بہت عرصے تک اس کی خدمت کی. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب یہاں سے تم غموریا چلے جاؤ, وہاں پر ایک اور پادری ہے, وہ بہت ہمدرد شخص ہے, تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی جب اس پادری کے پاس جاتے ہیں, بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ میں تمہیں جس کے پاس بھیجوں, لیکن سنو, محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے. تم یہاں سے یثرب, اس وقت نام یثرب تھا, یثرب چلے جاؤ, وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی, مجھے یقین ہے کہ تم اس کو پا کر حق حاصل کر لو گے. تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ اتنی میں نے عرصے تک تگ و دو کی ہے, اتنی محنت کی ہے, کوئی نشانی تو مجھے بتائیے, ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جاؤں اور اس نبی کو نہ پا سکوں, نشانیاں پوری نہ ہو سکیں. تو اس پادری نے کہا کہ سنو, اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, دوسری یہ کہ ہدیہ تحفہ قبول کرے گا, اور تیسری یہ کہ اس کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ مجھے نشانیاں پتہ چل گئی, دل کو کچھ ڈھارس ہوئی. جب میں باہر نکلا تو مجھے ڈاکوؤں نے قید کر لیا, لیکن مجھ پر کرم ایسا ہوا کہ مجھے مدینے یعنی کہ یثرب کے اندر جا کر بھیج دیا. فرماتے ہیں میں ایک باغ کے اندر کام کرنے لگا اور دل کے اندر بس یہی آرزو تھی, یہی تمنا تھی کہ کاش وہ لمحے آئیں کہ میں نبی آخر الزمان کا دیدار کر سکوں, ان کی زیارت کر سکوں. فرماتے ہیں کہ بس اسی تگ و دو کے اندر کام چلتے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ ہواؤں کے اندر ایک عجب مستی طاری ہو گئی. ہواؤں کے اندر ہاتھ آ چکا. عرض کرتے ہیں کہ میں نوکر تو تیرا ہی ہوں, لیکن یہ دل نوکر کسی اور کا ہے. میں نوکر تیرا ہی ہوں, لیکن بس یہ دل کسی اور کا ہے. مجھے جانے دے, میں بھاگوں گا نہیں, میں واپس لوٹ آؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کر گیا حضور کی بارگاہ میں, اور میری نیت صدقہ کرنے کی تھی. وہ 3 شرائط ذہن کے اندر گھوم رہی ہیں. فرماتے ہیں میں کھجوریں لے کر گیا, نیت صدقہ کی تھی. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کھجوریں پیش کی. سرکار نے فرمایا ہم نبی صدقہ واپس لوٹ. کھجوریں پیش کی. سرکار نے فرمایا ہم نبی ہدیہ قبول کر. دیکھ کر اور فرماتے ہیں کہ جب باغ میں تشریف لائے تو میں نے ملاحظہ وہ چھپ گئی ہے. اب فرماتے ہیں کہ بس دل ایسا مچلا, ایسی تمنا ہوئی کہ کاش کوئی ایسی ہوا چلے کہ چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کا دیدار اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ, لے آ کر دیکھ لو اس پادری نے جو نشانی بتائی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے نشانی دیکھی اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. آپ غور کیجئے کہ میں نے اور آپ نے, ہم میں سے, ہماری نسل میں سے, ہمارے آباء و اجداد نے کسی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی, کسی نے اتنی حق کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے, طیبہ کی تپتی ریت پر, طیبہ کی تپتی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا, اور اس وقت وہاں کا درجہ حرارت, عرب کی تپتی زمین, عرب کا صحرا, ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ گوشت کو وہاں رکھا جائے تو گوشت بھی جل جائے, گوشت بھن جائے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی زمین کے اوپر الٹا برہنہ لٹا کر اس کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تھی. کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بلال اتنی تکلیف پہنچائی جاتی ہیں, اور حضرت بلال کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کو کوئی ضرب لگائی جاتی حق حق کا نعرہ بلند کرتے تھے, جب ضرب پڑتی حق حق کہتے تھے. کسی نے کہا بلال اتنی مشقتیں, اتنی تکلیفیں, اتنی آزمائشیں, پھر بھی حق حق کا نعرہ بلند کرتے ہو.
تو قربان جائیے حضرت بلال پر، جن پر ہماری آنکھیں قربان، ہمارے آباء و اجداد قربان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بازار گئے ہو، تم کبھی بازار جاؤ نا اور وہاں پر مٹی کا پیالہ خریدو تو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں مٹی کا پیالہ کچا تو نہیں۔ میرا رب بھی بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔ خدا کی قسم اگر ضرب لگنے سے جسم کی کھال بھی ادھڑ جائے یہ حق حق کا نعرہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ثمرہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بلال تمہارا کون سا عمل ہے، میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ تو طیبہ کی تپتی ریت پر کہتے ہیں یہ بلال عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار۔ اگر یہ عشق نبی کی سزا ہے، یہ نسبت نبی کی سزا ہے، تو یہ سزا پانے کے لیے بلال بار بار تیار ہے۔ ہم غور و تفکر کریں، ہم سوچیں، we have to do deep analysis۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہوں؟ آپ پہلے کی امتوں کے اوپر غور کیجئے، اگر آپ تاریخ کے واقعات پڑھیں پچھلی امتوں کے اندر، تو اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کو اس گناہ کی تلافی کے لیے، اگر آزاد سے کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی تلافی گناہوں کی ہوتی تھی کہ اس عضو کو کاٹنا پڑ جاتا تھا۔ اگر ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ کو کاٹنا پڑتا تھا، آنکھوں سے گناہ کیا تو آنکھوں کو نکالنا پڑتا تھا، کانوں سے کوئی حرام چیز سنی ہے تو کانوں کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اس امت پر کیسا اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ اگر یہ امت گناہ کرے، 2 آنسو رب کی بارگاہ میں بہائے، اللہ تبارک و تعالی سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا اس امت کے، کیا ہم لوگوں کے درمیان ایسے گناہ ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھے؟ کتنے زیادہ بڑھ کر گناہ اس دور کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن ہم غور و تفکر کریں کہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبِنَا وَأَنْتَ أَنفُسِهِمْ، یعنی کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب عطا فرمائے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے۔ لیکن ہمیں اس بزم کے اندر، اس محفل کے اندر، یہ جو محافل ہوتی ہے ان کے انعقاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم آ کر نعت خوانی کرتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی فضائل بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے جو آستانے ہیں، یہ ہماری درس گاہیں ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے کہ علم دین کی ایسی بزم سجائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بس لائٹیں لگا لی اور بس چراغاں کر لیا۔ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں الحمدللہ کہ ان آستانوں سے، ان محافل سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت ملتی ہے، ہمیں حضور کی تعلیمات ملتی ہیں، ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ان محافل کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نسبت حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ قائم کریں۔ ہم غور و تفکر کریں، ابھی جو ہم نے باتیں سنی کہ جب کسی مقام کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کو افضل کر دیا۔ کسی کپڑے کو، کسی چادر کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکرم کر دیا۔ تو جب دیگر اشیاء حضور علیہ السلام سے منسلک ہو جائیں، منسوب ہو جائیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو جب حضور کا امتی حضور سے اپنی سچی پکی نسبت قائم کر لے تو اللہ کیوں نہ اس کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں روزوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں فرائض واجبات کی پابندی کرنی ہے۔ آج میں افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کروں، ہم لوگ باہر کے ممالک اگر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کریں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، اور ہمارا فطری تقاضا ہے۔ کوئی اگر محبوب کے سامنے محب کی کوئی ایسی بات چھیڑ دے کہ جس سے ناراضگی قائم ہو جائے تو بلا شبہ فطری عمل ہے، غصہ آتا ہے۔ لیکن ہم ذرا غور کریں کچھ باتوں کے اوپر۔ ہم ایک مقام پر تو بہت جلدی سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ غیر مسلموں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے کارٹون شائع کر دیے معاذ اللہ، اور ہم بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو امتی اگر نماز نہ پڑھے اور جا کر سڑکوں کے اوپر صرف بائیکاٹ کرے تو میرا ایک سوال بنتا ہے اپنے آپ سے بھی اور ہم سب سے بھی، کیا ہمارے حضور علیہ السلام اس عمل سے خوش ہو جائیں گے کہ امتی کے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھے تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور امتی نماز نہیں پڑھے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر ٹھنڈک نہ پہنچائے اور صرف خالی خالی نعرے لگاتا پھرے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ در حقیقت بات یہی ہے،
بات تو در حقیقت یہی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ شریعت مطہرہ کا ہی مطالبہ ہے کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چہرے کے اوپر حضور کی سنت سجانا بھی قبول ہے، غلامی رسول کے اندر تمام گناہوں سے بچنا بھی قبول ہے، غلامی رسول کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ترک کر دینا بھی قبول ہے۔ تو ہم فقط ایک جانب ایک جہت سے دیکھتے ہیں تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نسبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کوئی دعویٰ پیش کرے گا اسے دلیل قائم کرنی پڑے گی۔ یہ بات مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں کئی محافل کے اندر ذکر کرتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ امی جان میرا آپ سے ایسا رشتہ ہے نسب کا، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا، آپ میری کل کائنات ہے میری والدہ، ماں خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی آج تو بچہ ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہو گیا۔ اچھا ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھی بات ہے تو مجھ سے محبت کر، تو ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ بیٹا کہے کہ امی بس پانی چھوٹے بھائی سے منگوا لینا آپ، مجھے یہ پانی کے لیے کہتی رہتی ہیں آپ۔ ماں کہے اچھا بیٹا ٹھیک ہے چلو، اچھا باہر جا رہے ہو نا آج سیٹرڈے نائٹ کو دوستوں کے پاس، جلدی گھر آنا بیٹا حالات بہت خراب ہیں۔ امی بس آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اچھا بیٹا دیکھو گھر کے اندر بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تم تھوڑے بد زبان ہو گئے۔ امی بس میرا تو جنا جینا حرام ہو گیا، لیکن امی جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ بتائیے کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے محبت کا۔ بلا تشبیہ ہم اور آپ کو سوچنا ہے، ہمیں مل کر سوچنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے نسبت کا، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ آج اس محفل سے ہمیں یہ سبق لے کر جانا ہے کہ اور یہ نیت بھی کرنی ہے سچے دل سے نیت کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم فرائض واجبات اور سنن موقدہ کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم تمام گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ الحمدللہ یہی ان محافل کا معالِ کار ہوتا ہے، یہی ان محافل کو رکھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کے صدقے ہمیں گناہوں سے خلاصی عطا فرما کر ہمیں نیکیوں کی جانب گامزن کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کے اندر جو بھی باتیں ہوئیں وہ عمل کرنے والی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھا آپ کا جلوہ دکھائے آپ کا زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، زباں پر پیارے آقا الصلاۃ
وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، اور غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام، کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ مولا کریم پاک پروردگار، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری عنایت سے اس کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار علیہ السلام کی صدقہ جلیلہ وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین اس محفل کے اندر جتنے بھی دوست احباب حاضر ہیں، جس کے بھی رفقا، جس کے بھی دوست عزیز و اقارب دنیا فانی سے ایمان کے ساتھ کوچ کر گئے، رب العالمین ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے، دوسروں تک پہنچانے، گناہوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جس طریقے سے آج تو نے یہاں پر ہمیں تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مولا کریم زندگی بھر ہمیں اسی طریقے سے ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین پاک پروردگار ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا رب العالمین علم دین حاصل کر کے اسے صحیح معنی میں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا رب العالمین اس پر اپنے فضل سے ہمیں قناعت عطا فرما۔ مولا کریم اسی کے اندر جو کو جہاں پر یہ محفل ہوتی ہے رب العالمین قبلہ حاجی صاحب کو، کاشف بھائی کو، ان کے جتنے رفقا کو یہ اتنی مشقتوں کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں، رب العالمین تو ان کی عظیم کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
مولا کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین. جتنے لوگ بیمار ہیں طرح طرح کے وائرسز کے اندر، ابھی کچھ عرصہ قبل میری اپنے کزن کی ڈیتھ ہوئی یا رب العالمین، اتنے لوگ بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر منسلک ہو چکے ہیں یا رب العالمین. تو اپنے فضل سے امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما. مولا کریم پاک پروردگار تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین. تجھ سے اس محفل کے صدقے التجا کرتے ہیں، ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم بار بار مدینہ کی با ادب حاضری عطا فرما یا رب العالمین. جو ہم مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں بن مانگے عطا فرما. کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینے کی ہوا ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.